اور دنیا والے غریب مسلمانوں کو بتا دیا کہ اگر تمہیں آخری وقت میں زبان پر تالا لگ جائے، بولنا بند ہو جائے، آج لوگ کہتے ہیں کہ گھریاٹا چل رہا ہے، بولنا بند ہو گیا، 3 دن ہو گئے، بڑی سختی گزر رہی ہے، ارے کیوں ایسا کہتے ہو؟ نبی یہ دو عالم نے ارشاد فرمایا، میرے پیارے امتی، اگر جاکنی کے وقت میں تیرے اوپر کوئی ایسی مجبوری پڑ جائے کہ تو زبان سے نہ بول سکے تو یہ سمجھ لو کہ نبی کی سنت ادا ہو رہی ہے۔ پیارے آقا نے دامن رحمت میں جگہ دی اور فرمایا کسی کو یہ مت کہو کہ اس کے گناہوں کی سزا مل رہی ہے، بلکہ یہ تو سرکار کی سنت ادا کرتے ہوئے جا رہا ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا مسواک کے لیے جنبش دی، حضرت عائشہ نے مسواک کو لیا اور پیارے آقا کے دندان مبارک پر اپنے منہ میں پہلے چبایا، اس کو نرم کیا اور پھر آقا کے دندان مبارک پر پھیرنا شروع کر دیا۔ حضرات تاریخ یہ بتاتی ہے، آج ہمارے مسلمان بھائی یہ کہتے ہیں کہ بیوی کے منہ کی کوئی چیز مت کھا لینا، غلام بن جاؤ گے، لوگ مایوس سمجھتے ہیں۔ میرے آقا نے زندگی میں سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سرکار جہاں سے ایک پیالہ تھا دودھ کا، جس جگہ سے سرکار پیالے سے منہ لگا کر دودھ پیا کرتے تھے، اسی جگہ سے حضرت عائشہ پیتی تھی، اور جس جگہ سے حضرت عائشہ پیتی تھی وہیں سے سرکار پیا کرتے تھے۔ یہ تو اللہ کے رسول نے دنیا میں اس وقت میں بتا دیا جب حیات تھے، لیکن پیغام دے دیا جاتے ہوئے بھی، اے لوگوں، اگر تمہیں آخری وقت میں اپنے بیوی کے منہ کی چیز چبا کر کے کھانا پڑے تو کھا لینا، یہ سمجھ کر کہ نبی کی سنت ادا ہو رہی ہے۔ میرے آقا دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرات ہم سرکار کی زندگی میں اور ہماری زندگی میں فرق یہ ہے، ہم انتقال کر جائے، ہمارے عزیز دنیا سے چلا جائے، جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پسینہ نہیں آتا، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میرے سرتاج کی روح مبارک جسم سے نکلی، سب سے پہلے خبر جو ہوئی تھی وہ حضرت صدیق اکبر کو ہوئی۔ حضرت صدیق اکبر نے چادر مبارک کو ہٹایا تو دیکھا کہ میرے آقا کے پیشانی پر پسینہ آ رہا تھا۔ مسلمانوں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ عام انسان، عام ہو یا خاص ہو، دنیا میں کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مرنے والے کی پیشانی پر پسینہ آتا ہے، لیکن سرکار کی پیشانی پر پسینہ آ رہا تھا۔ اور یہ تاریخ بتا رہی ہے کہ آقا کی زندگی میں اور ہماری زندگی میں یہ فرق ہے، آقا کی موت میں اور ہماری موت میں یہ فرق ہے کہ ہم بالکل سرد پڑ جاتے ہیں اور سرکار کی پیشانی پر پسینہ تھا۔ حضرات حضرت علی کو پتا چلا، وہ علی کہ جن کی طاقت کے مقابلے میں 1000 انسان بھی ہیس تھے، لیکن حضرت علی نے جب دیکھا کمر پکڑ کر کے بیٹھ گئے۔ ایسا صدمہ تھا، آج ہمارے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، ہمیں کوئی صدمے کا احساس نہیں ہوتا، چند منٹ چند لمحے کے لیے ہم احساس کرتے ہیں، لیکن وہ صحابہ تھے کہ جن کی طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکتے، نبی کی رخصتی پر کمر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کو پتا لگا، عثمان غنی بھی کمر پکڑ کر بیٹھ گئے، اور حضرت عمر کو جب خبر ہوئی تو عمر کو دیوانے ہو گئے، ایسے دیوانے ہوئے کہ حضرت عمر نے تلوار نکال لی اور کہا، اے لوگوں، اگر کسی نے کہہ دیا کہ نبی مر گئے تو میں تلوار سے گردن ضرور مار دوں گا۔ حضرت صدیق اکبر نے جب جذبات دیکھے کہ عمر کے جذبات اب قابو میں نہیں ہے تو آپ نے فرمایا تھا، اے صدیق نے فرمایا، عمر رک جاؤ، میری بات سنو، تو آپ نے کہا، اے صدیق، آج آپ کی بات نہیں سنوں گا۔ حضرت صدیق اکبر کی زبان سے نکلے، میری بات سنو یا نہ سنو، لیکن رب کا کلام تو سن کر کے جاؤ، رب کا کلام سن لو۔ عمر نے تلوار نیچے رکھی، کہا، صدیق سنا دو رب کا کلام کیا ہے۔ تو صدیق اکبر نے یہی اپنی زبان اقدس سے قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھی، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر چیز کو فنا ہونا ہے، باقی رہے گی تو اللہ کی ذات رہے گی، اور تم خدا کی نعمتوں میں سے کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ موت بھی اللہ کی نعمت ہے۔ حضرات، مرنا سب کو ہے، لیکن ہم اور آپ جب دنیا میں آئے ہیں تو کچھ اعمال ایسے کر لیں جس کی بنیاد پر ہماری زندگی میں آخری وقت میں ہمیں کلمہ پڑھنا نصیب ہو جائے۔ اگر کلمہ پڑھنا نصیب ہو گیا، خاتمہ ایمان پر ہو گیا، تو سمجھ لو کہ بیڑا پار ہو گیا۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا ہمیں اور آپ کو سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا گیا اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مولا معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ۔